کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وعدہ فرمایا ہے، آپ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی قوم، کوئی لوگ، کسی جگہ پہ رہنے والے اگر وہ ناپ تول میں کمی کر لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں فرما رہے ہیں۔ ایک تو قحط ان پہ آئے گا، معاشی تنگی آئے گی، تیسرا ظالم حکمران ان پہ مسلط ہو جائیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، اور ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دوسروں پہ تبصرے کے لیے تیار ہیں۔ جب تک میں اور آپ اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے، اپنا جائزہ نہیں لیں گے، میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے، انفرادی اصلاح کی کوشش ہو، ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات کی حد تک اپنی فکر کرے، پھر ماحول ٹھیک ہوا کرتا ہے۔ نہ تو تبصروں سے کوئی چیز ٹھیک ہوتی ہے، اور نہ دوسروں پہ الزام دینے سے کچھ ٹھیک ہوا کرتا ہے، نہ دوسروں کی اصلاح کرنے سے معاملات ٹھیک ہوا کرتے ہیں، خود اپنی فکر کرنے سے۔ ہاں، اگر کسی ایک انسان کو اپنی فکر پیدا ہو جائے، احساس پیدا ہو جائے، یہ فکر پیدا ہو جائے کہ یار میں اپنا معاملہ ٹھیک کروں، دوسرے کا معاملہ بعد کی بات ہے، پہلے اپنا ٹھیک کروں، اگر وہ ایک بھی ٹھیک ہو گیا اس کی برکت سے ماحول ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نہیں، اپنی فکر نہیں کرے گا تو کسی طرح کا کوئی ماحول ٹھیک نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ سب سے بڑی نحوست، اور بھی بہت ساری ہیں لیکن یہ ایک ایسی ہے جس کا فوری اثر میرے ماحول پہ، میرے معاشرے پہ، آپ پہ، ہم سب پہ ہے۔ میں کسی کو الزام نہیں دے رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں۔ اگر ہم تھوڑا سا فکر کر کے اپنا جائزہ لے کر ہر شخص اپنے کاروبار میں، اپنے کام میں، اپنے معاہدے میں، دیکھیے زندگی میں ہر روز آپ کا واسطہ پڑتا ہے ان کاموں کے ساتھ۔ آپ کسی سے کوئی کام لینا چاہیں، گھر کے اندر کوئی کام کروانا ہے، مزدور سے جو بات طے ہوئی ہے، آپ دیکھیں میں نے اس سے طے کیا ہے، کتنی اجرت طے کی ہے، کیا معاملہ طے کیا ہے، آپ اس پہ پورا اتر رہے ہیں؟ آپ نے جو ملازمت کر رہے ہیں، ہر روز آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے اس معاہدے کے عین مطابق ہے یا نہیں؟ آپ تجارت کر رہے ہیں، تجارت میں آپ ایمانداری سے پورا توڑ رہے ہیں یا نہیں توڑ رہے؟ آپ اس میں ملاوٹ تو نہیں کر رہے، آپ خیانت تو نہیں کر رہے؟ یہ یاد رکھیے، میں عرض کر رہا ہوں کہ سب اپنا جائزہ لیں گے تو پھر کام بنے گا۔ یہ انتہائی ضروری ہے، یہ سب سے پہلا بے برکتی کا سبب ہے، اور انتہائی تیزی کے ساتھ ماحول کو خراب کر دیتا ہے، انتہائی تیزی کے ساتھ ماحول میں نحوست پیدا کر دیتا ہے، اور انتہائی تیزی کے ساتھ ماحول میں قحط پیدا کر دیتا ہے، اور انتہائی تیزی کے ساتھ ماحول میں معاشی تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک سبب میں نے عرض کیا اس مرتبہ کہ یہ بے برکتی کا سبب ہے، ہماری رزق میں تنگی کا سبب ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو غور کر کے اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے، اگر کہیں یہ ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بات میں عرض کروں، وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا، کہ ایک سوال چھوڑ دیتا ہوں، وہ یہ کہ بسا اوقات یہ سن کے یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں یہ ملاوٹ، یہ ناپ تول میں کمی ہے، دوسروں میں نہیں ہے۔ یہ اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ آئندہ، کہ کیسے مسلمانوں میں کس حد تک ہے اور دوسروں میں کس حد تک ہے، اور اس کا جواب حقیقی کیا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ لیکن میں ابھی اسباب پہ غور کر رہا ہوں، اپنے آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں۔ میں اور آپ اٹھیں، ماحول کو، معاشرے کو درست کرنے کی کوشش، یہ صحیح رخ یہ ہے، میں بھی ٹھیک ہو جاؤں، آپ بھی ٹھیک ہو جائیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔